اللہ کے ولی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو منصب ولایت پہ فائز کرتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جاہل ہو، عالم نہ ہو اور اللہ اس کو یہ منصب دینا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے علم لدنی عطا کرتا ہے۔ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ ایک متعین اور طے شدہ بات ہے، اس کے بارے میں اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ جاہل پیروں کو، ملنگوں کو، ٹھگوں کو، یہ دم درود کے نام سے بے پردہ عورتوں کو پاس بٹھانے والے بھنگی، چرسی، شرابی، زانی، ڈاکو، لٹیر، بدماش، غنڈے، اس کا نہ اہل سنت سے تعلق ہے، ان کا نہ ولایت سے تعلق ہے، ان کا نہ طریقت سے تعلق ہے، اگلا لفظ کہتا ہوں ان کا نہ انسانیت سے تعلق ہے۔ یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور وہ لوگ جو ایسے بدماشوں کے پاس، چوروں کے پاس، ڈاکوؤں کے پاس اپنی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں جو ان کے پاس جانے کی، ان کے اندر غیرت نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان لچوں لفنگوں کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کی نظریں گندی ہوتی ہیں، خیالات ناپاک ہوتے ہیں، سوچیں ان کی آوارہ ہوتی ہیں، تو ان کے پاس نہ جانا چاہیے، نہ بیٹھنا چاہیے، نہ ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دین کو فاسد کر دیتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہوں گا، کامل پیر باطن کی اصلاح کرتا ہے، شعور کی پاکیزگی کا سبب ہے، اللہ اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر کامل پیر مل جائے تو اچھی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کامل نہیں ملتا تو ناقص سے کام چلا لیں۔ تو اگر آپ کو صحیح 1 نمبر دوائی ملتی ہے تو اس سے فائدہ ہوگا، اگر 1 نمبر دوائی نہیں ملتی تو 2 نمبر لے کر کوئی بھی عقل مند نہیں استعمال کرتا، اس سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، بیماری بڑھ جاتی ہے۔ ناقص پیر الٹا خراب کرتا ہے، اس سے اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو پیر کامل ہی ڈھونڈنا چاہیے، اس کے لیے ساری زندگی بھی لگ جائے تو کامل ملے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اگر کامل نہیں ملتا تو ساری زندگی یوں ہی گزار دو۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں کامل نہیں ملتا کوئی بات نہیں، قرآن سے بیعت کر لو، قرآن جو ہے وہ تمہیں رہنمائی دیتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر نہیں ملتا کامل پیر تمہیں تو کسی ناقص کے پاس نہ پھنسنا، امام غزالی کی کتابیں پڑھو، شیخ ابو طالب مکی کی قوت القلوب پڑھو، کہا یہ کتابیں مرشد کا کام دیتی ہیں۔ تو ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے، نہ کہ کہا جائے چلو جی کام چلانا ہی ہے، ساڈا تو پیر یہی ہے۔ اور یہ ایک جملہ میں اور یہاں کہنا چاہوں گا کہ پیر مقصود نہیں، مقصود اللہ کا قرب ہے۔ مقصود لے ذاتے ہی نہیں ہے مرشد، مقصود لے غیر ہی ہے۔ ایک روحانی معلم ہوتا ہے، روحانی استاد ہوتا ہے، مقصود لے ذاتے ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کہوں کہ عمومی طور پہ آج کل اکثر جو پیر ہیں انہیں جو ہے وہ طریقت کے مزاج سے آشنائی نہیں ہے، ان کا فہم دین بھی ناقص ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس مسند کے اوپر گامزن ہو گئے اور لوگوں کی عقیدتیں لوٹ رہے ہیں۔ بعض نام بڑے ہوتے ہیں، بعض کے نخرے بڑے ہوتے ہیں، بعض چلتے ہیں تو دائیں بائیں گاڑیوں کے بیڑے چلتے ہیں، بعض کے ساتھ ناروں والوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور بعض کی بکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بعض کا جبہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور بعض ویسے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا چہرے پہ نور چمک رہا ہے۔ میاں یہ رنگت نور نہیں ہوتا، نور تو جو ہے وہ بلال حبشی کے چہرے پہ نہیں تھا، تو تم کس کو نور سمجھا ہوا ہے؟ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں میں تجھے اللہ والوں کی نشانی بتاؤں، رنگ زرد، آہیں سرد اور چشم تر۔ تو تم کس کو نور سمجھ رہے ہو؟ نور تو قلب کی دولت ہے، دل کی دولت ہے۔ تو یہ تو پھر اب پیروں نے کریمیں لگانا بھی شروع کر دی کہ مرید کہتے ہیں واہ واہ ہمارا پیر بڑے سونا ہے۔ تو اب بیوٹی پارلر سے میں وہ ایک جگہ پہ گیا تو وہاں ایک پیر صاحب تھے، تو میں بار بار ان کو دیکھوں کہ یہ بنے کیا ہیں، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ واٹر پروف میک اپ کروا کے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا عجیب ماجرا ہے ان کا، تو رنگ برنگی چادریں اور کیا، تو یہ پیری مریدی تو نہیں ہے۔ تو آج جہاں ہم موجود ہیں اب طریقت ایک کاروبار بن کے رہ گیا، الا ماشاءاللہ کہیں کہیں کوئی دیا جلتا نظر آ رہا ہے، ورنہ حال بہت برا ہو گیا ہے۔ تو کچھ لوگ عوام اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ان کو نہ مانا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شریعت کا باغی ہے ہمارا کچھ بھی
نہیں لگتا. ہم اسے مانتے ہیں جو محمد عربی کی شریعت کا نوکر اور پہرے دار.